آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور آج کے جو مہمان ہیں استاد شیر میاداد صاحب. بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں. آپ کیسے اس قوالی فیلڈ میں آئے؟ میں اپنے خاندان میں واحد ایسا بچہ تھا وہ کہتے سارے پیدا ہوتے کیا نہ پیدا ہوتا. یہ اصل میراثی ہے کیا؟ نصرت فتح علی خان صاحب کہتے ہیں 22 راگ نکال لیتے تھے. ان کے بارے میں آپ جو بھی کہیں گے تو وہ سچ ہے. انتقال کیسے ہوا؟ ایک قوالی کا کیا چارج کر لیتے ہیں استاد؟ تو یہ تو آرام سے. راحت فتح علی خان صاحب بھی آپ کے بھتیجے ہیں. یار مجھے 5 مہینے کا اگر گھر دیا اس میں سکون میں ہوں تو میں کسی کا فارم ہاؤس دیکھ کے کیوں جلتا رہوں سر؟ نہیں، اب تو آپ کی کمرشل پراپرٹی بھی ہے. یہ خوبصورت چین پہنی ہوئی ہے گولڈ کی. گاڑیاں کون کون سی رکھی ہیں؟ میرا شو تھا لندن. کرینہ کپور، شاہد کپور. جب انہوں نے مجھے سنا اگلے دن بھی انہوں نے کہا ہم نے آپ کو سننا ہے. تو یہ ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پریز کیا. کیا کیا انہوں نے؟ پریز کیا. اچھا میں نے کہا پرہیز کیا. 2017 میں ایک اور بھی الزام لگا تھا آپ کے اوپر کہ وہ پولیٹیکل گانے پہ. مجھے جب بھی کسی نے کہا آپ کی کون سی پارٹی، میں نے کہا جی ہے. انہوں نے کہا جی کون سی ہے؟ میں نے کہا جی اقبال پارٹی. 2019 میں ہی آپ پہ ایک الزام لگایا گیا کہ آپ نے کام ولی پہ تشدد کیا. 2019 میں ایک اور سین تھا، ایک وڈو تھی جن کے گھر پہ کوئی قبضہ کیا تھا سبزہ زار میں. یہ کیا معاملہ تھا؟ شرکیہ قوالیوں کا بھی ایک ذکر رہا اور آپ نے بھی بہت سی قوالیاں کی. آج یہ ہماری عوام کے سامنے آپ یہ بات کلیم کرتے ہیں کہ میں یہ چیز چھوڑ چکا ہوں. نصیبہ کھول دے میرا، مدد کر میری اللہ، تو جنوں چاویں دیویں، اے مرضی تیری اللہ. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالعزیز صدیق، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ایک ایکسکلوسیو عید کا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج عید الاضحیٰ کا دن ہے. آپ سب کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، ٹی بی ٹی ڈیجیٹل کی طرف سے، اور آج کے جو مہمان ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے کون ہیں، ان کی طرف سے بھی میں ایڈوانس عید مبارک کہتا ہوں آپ سب کو. امید ہے کہ آپ اپنی یہ عید اور خوشیوں سے گزار رہے ہوں گے، بکرے ذبح کر رہے ہوں گے، معاملات کھانے اور اس طرح کے میٹھے چل رہے ہوں گے. لیکن آج ایک کہانی بھی ساتھ ساتھ سنانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ بچپن میں جب ہم وین کا سفر کرتے تھے، کیونکہ میری رہائش سمن آباد میں تھی، تو وہاں پہ ایک سٹاپ تھا جس کا نام تھا، ایک چوک کے نام سے اس کو مخاطب کیا جاتا تھا، اور وہاں پہ وینس کھڑی ہوتی تھی، پک اپس کھڑی ہوتی تھی. ہم اکثر اس پہ سفر کرتے تھے، والدین اس پہ لے کے جاتے تھے بچپن میں. یہ بات کر رہا ہوں بیک ان لائک 90s کی، 1998 اور 2001 کی بات ہے. تو اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ ایک قوالی اکثر ہمیں سنائی دیتی تھی کہ داتا دے دربار دی چڑیاں بول دیاں. اس کے علاوہ بہت سی ایسی قوالی ہمیں سننے کو ملتی تھی، اور وہ سنتے سنتے ہی ہمارا سفر کٹ جاتا تھا. اور میں اس بچپن کی عمر میں، لڑکپن میں، یہ سوچتا تھا کہ یہ بندہ کون ہے جس کی یہ قوالیاں چلتی رہتی ہیں، اور وین والے خصوصاً وہ فل والیوم پہ چلا کے رکھتے تھے. تو میرا خیال تھا، میں نے بچپن میں سوچا میں اس بندے کو لازمی کسی دن ملوں گا. تو آج وہ دن آ گیا ہے، عید الاضحیٰ کا دن. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، ہمارے سامنے تشریف آپ رکھے ہوئے، ان کا نام، ان کا ایک بڑا گھرانہ. یہ استاد دینا قوال کے پوتے بھی ہیں. باپ بہت بڑا نام، استاد میاداد صاحب. مطلب کہ وہ گھرانہ جو آپ نے شروع سے بچپن سے لے کے آج تک دیکھا، سنا. انہوں نے بہت سے میوزک بھی کیے، بہت سے قوالیاں بھی کی، اور دنیا کو محظوظ کیا. آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں. سب سے پہلے بہت شکریہ استاد شیر میاداد صاحب. السلام علیکم، ویلکم آن اے عید شو ٹی بی ٹی ڈیجیٹل پہ. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کو بہت بہت عید مبارک. آپ کے دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک ہو جی آپ کو. جزاک اللہ. استاد شیر میاداد صاحب، آپ تشریف آوری لے کے آئے ہمارے اسٹوڈیوز میں، یہ تو ہم شکریہ کر ہی رہے ہیں. لیکن عید کا دن، اور عید کے دن میں وہ کہتے ہیں نا، ایک مزہ بھی ہوتا ہے، ایک انسیت بھی ہوتی ہے، فیملی بھی ہوتی ہے، اور پھر ایک انٹرٹینمنٹ تو ساتھ ساتھ ہوتی ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں ہم اپنی عوام کو انٹرٹین کرتے رہیں. جی بالکل. ہم لگے رہیں کہیں نہ کہیں ان کو انٹرٹین کرنے میں. اسی لیے دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کے لیے اس طرح کا کانٹینٹ لے کے آتے رہیں. کیسی زندگی گزر رہی ہے بھائی جی؟ میں اللہ کا شکر گزار ہوں. اللہ پاک کی بڑی مہربانی، سجدہ ریز ہوں اس کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک نے عزت سے نوازا اور زندگی سے نوازا. جس طرح آپ نے میرا انٹروڈکشن میرا کروایا، تو اس سے لگ رہا ہے کہ میں کافی ایجڈ ہوں. اور
نہیں آپ ماشاءاللہ جوان ہیں, اللہ آپ کا جوان رکھے. تو لیکن اس کو بھی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہی چیزیں ہیں جو اب ایج کی بات کیا کرنی ہے, بات یہ کریں کہ اللہ نے آپ کو سلامت رکھا ہوا. بالکل, اللہ آپ کو سب سے سلامت اچھی رکھے. بات ہے, اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں, بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. اچھا, خاص طور پہ پاکستان سے باہر شوز وغیرہ. لیکن آج عید کے حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح آپ کا حکم ملا تو میں حاضر ہو گیا. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. میں آپ کو بتاتا چلو, یہ میں بٹرنگ نہیں کر رہا. تو میں نے آپ کا ایک شو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ بندہ کوئی انڈین اداکار ہے اور انہوں نے کوئی انڈیا سے کچھ وہ پوڈ کاسٹ آ رہا ہے. اچھا, تو پھر میں بائی گاڈ میں نے نا نام دیکھنا شروع کر دیا. میں کہ یا تو اس کا نام ونود ہوگا, اچھا جی, یا اس طرح کا کوئی نام ہوگا. لیکن جب عبدالحی دیکھا تو میں نے کہا یہ تو ہمارے پاکستان کے, تو مجھے بڑا ہی اچھا لگا. تو جس طرح آپ مجھے ملنا چاہتے تھے میں بھی آپ سے ملنا چاہتا تھا. تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ آج عید الاضحیٰ کے موقع پہ اللہ پاک نے ہمیں اکٹھا کیا. کیا بات ہے, اور آپ کو حکم ملا, میں آ گیا. اس میں جو بات ہے عید کی یہی ہے کہ فیملی, میری والدہ, بچے, میری فیملی, ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں, پھر ہمارے ریلیٹیو, پھر بہن بھائی ہم اکٹھے ہوتے ہیں. اصل عید تو یہی عید ہے, گھر والوں کے ساتھ عید ہے. حقیقت ہے جب سارا کٹ جوڑ ہو جائے نا جی, تو وہ جو دن ہوتا ہے نا وہ عید کا دن بن جاتا ہے. آپ بلیو کریے ایک ٹرانس میں بندہ چلا جاتا ہے. یہ پہلے یہی ہوتا تھا. عید آتی تھی تو سب سے پہلے رشتہ داروں کو کال کیا جاتا تھا کہ عید آ رہی ہے, ساڈے والا آنا. انہوں نے کہا نہیں تو ساڈے والا. یعنی یہ چیزیں اب جو ہے نا بہت کہنا پڑتا ہے, نفسا نفسی ہو گئی, ختم ہوتی جائے. کوئی آ نہ جائے, اسی ستے ہیں یار, کوئی یہ چیزیں ہو گئی ہیں. اور اللہ ان چیزوں سے بچائے. اور وہی محبت, وہی ایثار جو انسان کے مائنڈ میں, دل میں تھا, اس وقت بھی اس کی بہت ضرورت ہے. خصوصی طور پہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ریلیٹیو آپ کے پور ہیں ان کو پہلے یاد کیا کریں. حقیقت ہے. اور میں یہ نہیں کہ آج میں ادھر بیٹھا ہوں تو میں اپنے بہت نیک ہوں, اور یہ نہیں, تھوڑا سا یہ کہ میسج اچھا بھی کنوے ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی میسج اچھا کنوے ہو, اور امید کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو غور سے سنیں گے بھی اور اس پہ عمل بھی کریں گے. باقی آگے کہندے نے انہاں تے چھڑ دیو, انہاں دی مرضی. استاد شیر میاں داد صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, والد بھی, دادا بھی, آپ بھی, ایک پورا خاندان لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ, لیگیسی چل رہی ہے, ایک عرصہ دراز 60 سال اپروکسیمیٹلی ہو گئے ہوں گے اس کو. یہ سارا معاملہ کیسے شروع ہوا, آپ کیسے اس قوالی فیلڈ میں آئے, کب سے قوالی کرنی شروع کی, مارے کھائیں, کیا معاملہ دیکھے, غربت دیکھی نہیں دیکھی, یہ سارا ذرا تھوڑا سا بریف کریں کہ جن کو نہیں پتا 1% لوگوں کو کہ استاد شیر میاں داد کون ہے اصل میں, ان کو ذرا پتہ چل جائے گا. تو میں شارٹ ہی بتاؤں گا کہ ہمارے جو 700 سال کا جو شجرہ آج کل ماشاءاللہ نیٹ پہ بڑا وائرل ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, کہ حاجی معروف خان صاحب تھے, غزنی سے بلانگ تھے, پٹھان فیملی سے. ان کی اولاد میں تھے شریف خان صاحب اور سعادت داد خان صاحب, ٹھیک, اور ایک نام اور امیر خان صاحب. اچھا, تو سعادت داد خان صاحب کے 2 بیٹے ہوئے, صاحب داد خان اور خلق داد خان. ٹھیک. اب صاحب داد خان کی اولاد میں سے میاں داد خان فیملی ہے, خلق داد خان صاحب کی اولاد میں نصرت فتح علی خان فیملی ہے. بالکل ٹھیک. ہاں, یہ تو ہو گیا ہمارا شجرا. اب بات آئی مجھ پہ تو 1996 کی بات ہے. اس سے پہلے میں اپنے بڑے بھائی استاد بدر میاں داد خان صاحب کے ساتھ ایز اے کورس سنگر بھی رہا. ٹھیک. تو شاید شروع سے ہی اسکول میں بزم میں پیریڈ بھی ہونا, تو کہنا ہے مجھے نہ کوئی, کیونکہ ایک چیز آتی نہیں تھی اتنی, تو بچ کے رہنا اس سے سیکھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب والد صاحب 1985 میں تو اللہ کو پیارے ہوئے, تو پھر مجبوراً ہمیں کرنا پڑا, کیونکہ بدر میاں داد صاحب تو وہ ماشاءاللہ جوان تھے. بالکل ٹھیک. تو بخیر ہم وہ کیا, لیکن وہ شرماہٹ, وہ چیزیں اندر چل رہی تھیں. ابھی بھی میری کچھ ویڈیوز ہیں, جس طرح ماشاءاللہ آپ کی مونچھیں ہیں, جی میری بھی. اچھا, آپ نے بھی رکھی ہوئی تھی. جی. اچھا, تو میں امیجن کر رہے ہیں تسی کس طرح لگ رہے ہو, تسی دیکھ لینا تو چلو لب کے لا لیں گے. ہاں جی, میں تمہیں خود ہی بھیج دیا. ٹھیک. اچھا, میں یہ کہتا تھا کہ مجھے کوئی قوالی کرتے دیکھنا لے. میں نا جب کیمرہ میری طرف آتا تھا اس وقت نیا یہ ویڈیو شروع ہوا تھا. اچھا. ہاں, ویڈیو کا رواج صرف اس وقت یہ تھا, شادیوں میں ہوتا تھا یہ. تو ویڈیو جو پہلے آیا کیسٹ, پھر CD, پھر CD ویڈیو CD. بالکل ٹھیک.
تو میں ہڈن ہو جاتا تھا بھائی جان کے پیچھے کہ مجھے کو دیکھ نہ لے، شاید بچا بڑا. ٹھیک. لیکن 1996 میں جب سیپریٹ ہوا لاہور سے پاک پتن کا سفر یہ تھا کہ میں اپنے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سرکار سے مجھے بڑا عشق ہے. اچھا جی. تو میں نے ادھر بیٹھ کے تو میں نے اپنے رب سے یہ کہنا کہ اللہ پاک مجھے عزت سے نوازو تو میں بابا جی کا در نہیں چھوڑوں گا، پاک پتن نہیں چھوڑوں گا، جو میں ابھی تک نہیں چھوڑا. کیا بات. الحمدللہ. تو اسی طرح کچھ دوست تھے ادھر، تو انہوں نے کہا یار آپ چھوڑ کے آ گئے ہو تو اب آپ کیا کرو گے. تو میرے جو ماموں تھے وہ زرگر تھے ٹھیک، اور زیادہ مدینہ شریف مکہ میں جدہ میں ان کی شاپس بھی تھی. ٹھیک. تو میری والدہ نے کہا تم سیکھ لو، سنے آ رہا تھا والد سے تن میں بھیج دیں. میں نے کہا اچھا، لیکن اس میں بھی ٹائم لگتا ہے، پیٹ بھی لگا ہوا، تو سارا کچھ اتنی ذمہ داری. تو میں نے کہا اچھا، میں قوالی کرنے کے لیے حضور بابا صاحب میں جاتا تھا حاضری کے لیے. صحیح. جو بھی تھوڑے بہتے پیسے انہیں اللہ کا شکر ادا کر کے گزارا ہونا لگا. تو وہ اللہ دیتا کالے خان ایک صاحب حبیب بھی ہیں، اللہ اس کو زندگی دے. آمین جی. تو اس کی بالکل چھوٹی سی ریڑھی ہوتی تھی. اچھا. تو وہاں پہ انہوں نے نا یعنی ہر چیز جنرل اسٹور رکھا ہوا تھا، صابن، شیمپو، یہ، اور ایک چھوٹی سی ٹیپ ہے، 7 کیسٹیں پڑی ہیں، کیسٹیں بک رہی ہیں. ٹھیک. تو اس کو میں نے سنایا، میں نے کہا یار میں آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا یار آپ ریکارڈنگ نہ کریں. اچھا. میں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. کہتا کچھ میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں، کچھ ہم نکلتے ہیں. اچھا. انہوں نے تو تمہیں پوش کیا کہ ذرا کچھ کرنا ہے. سائیکلوں پہ جا کے یقین کریں آرٹسٹوں کو لے کے آئے کہ یار ہمارے ساتھ بیٹھ کے پرفارم کرے کہ قوالی ریکارڈنگ کریں. اچھا جی. یہ پہلی قوالی کی بات کر رہے ہیں. اور وہ قوالی کون سی وہ تھی؟ میں ٹکیاں چڑھ آئی چنی رنگ دے فرید الدین میری، اور جو کچھ منگیا سی اتھوں پا لیا، اسات فرید نال دل لا لیا. ٹھیک. تو یہ جب وہاں پہ عرس مبارک پہ چلی تو لوگوں نے تھوڑا سا سننا شروع کیا. تو متعارف اپنے بدر میاں داد خان صاحب کی وجہ سے میں ہونے لگا کہ یہ ان کے بھائی ہیں چھوٹے. ٹھیک. میری شناخت نہیں تھی. پھر جو نیکسٹ ایئر آیا، پھر آیا بابا دے دربار چڑیاں بول دی. ہاں، یہ تو میں دسیا نا کہ انٹروڈکشن میں کہ یہ بات ہم سنتے تھے اور ہم دیکھتے تھے یار وین والے فل والیوم پہ کر کے یہ قوالی لگا کے رکھتے تھے اور ریپیٹ پہ ہوتی تھی. جی اس وقت یہ تھا کہ 7-7 5 بھی کھا رہے تھے، ٹرکوں میں، بسوں میں یہ زینت تھی قوالیاں. اچھا، وہ جب وہ چلا پھر انہوں لوگوں کو متعارف ہوا شہر میاں داد. وہاں سے میرا سفر شروع ہوا اور آج تک الحمدللہ لوگ مجھے بڑا پیار کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. واہ کیا بات ہے، خوبصورت بات. اور آپ نے جس طرح سے بتایا کہ کس طرح سے سفر شروع ہوا، جو سفر کا آغاز ہوتا ہے نا وہ بڑا میٹر کرتا ہے اور بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کیسے شروع ہوا، اور اس کا جو ہے نا اینڈ بھی سسٹینیبلٹی ہونے والا ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ نصرت فتح علی خان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی کبھی؟ جی بہت ہوئی. کس طرح سے ملاقات، کیا نیچر تھی، کب ملاقات ہوتی تھی؟ اور کہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں 22 راگ نکال لیتے تھے. ایسے ساؤنڈ مشینز بھی بنی جو کہ ان کوشش کرتی رہی کہ وہ اس طرح کا ساؤنڈ نکال سکیں، کوئی راگ نکال سکیں، لیکن کامیاب نہیں ہوئی. کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں ان کے بارے میں آپ جو بھی کہیں گے تو وہ سچ ہے. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی کوالٹی دی ہوئی تھی ان کے وائس میں، اور انہوں نے ایک محنت اتنی کی ہے بھائی جان کہ ابھی ہم سوچتے ہیں نا کہ اس محنت پہ جائیں تو بندہ کانپ جاتا ہے کہ نہ بندہ اتنا جاگ سکے، نہ وہ بندہ اتنی ریاضت کر سکے. ایسے نصرت فتح علی خان صاحب نہیں بنے، ایسے استاد میاں داد خان صاحب نہیں ہوئے. انہوں نے جانیں ماری ہوئی ہیں، اپنے نام پیدا کیے ہوئے. تو بالکل وہ صحیح ہوگا اگر یہ بات چلی ہوگی، اس کا وٹنس میں تو نہیں ہوں، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہوگی کیونکہ ان کی وائس میں اتنی پاور تھی. وہ جو میں نے یہ سنا تھا اور یہ بات حقیقت ہے کہ ایک مشین ہے تو وہ وائس کوالٹی کو وہ اس کی پاور شو کرتی ہے. اچھا. جس طرح آپ دیکھا ہوگا آپ پلے لینڈ میں جاتے کسی کو مکہ مارتے وہ 200 300 کتنا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو وہ جو مشین تھی جو وائس کو میئر کرنے والی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، آواز اتنا لاؤڈ چلی گئی. اسی طرح میرے والد صاحب استاد میاں داد خان صاحب جب گاتے تھے اس وقت وہ ایک مائک ہوتے تھے، اب تو یہ ماشاءاللہ وہ ہوتے تھے دوسرے مائک، تو اس کا ایک پتا کہتے تھے. اس وقت مائک میں ایک پتا ہوتا تھا جو ساؤنڈ بناتا تھا. ٹھیک. تو جب انہوں نے آواز لگانا تو وہ پھٹ جانا، اتنی پاورفل آواز کے یہ مالک ہوئے ہمارے بزرگ. تو یہ بات بالکل ریئل. کیا بات. ویسے ان کی عادات کیا تھی، کرتے کیا تھے؟ کتنی دیر آپ نے کہا جس طرح وہ سوتے ہی نہیں تھے، جاگتے رہتے تھے، کیا معاملات تھے؟ تھوڑا سا ان کی بھی زندگی کے پہلو شیئر کریے گا. کہ جب ہم فیصل آباد جاتے تھے تو
جھنگ بازار لسوڑی شاہ دربار کے پاس ہی ان کا گھر تھا. ٹھیک. تو ادھر جب ہمارے بزرگ مائیگریٹ ہو گئے آفٹر پارٹیشن آئے, فتح علی خان, مبارک علی خان جو بزرگ تھے ہمارے دادا, وہ چلے گئے فیصل آباد. جو میرے دادا تھے دین محمد خان صاحب, احمد دین خان صاحب, وہ پاک پتن میں آ گئے بالکل ٹھیک. بابا صاحب میں. ٹھیک. یہ تو آپ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد 47 کے بالکل بعد. ٹھیک. اب وہ ادھر مقیم ہیں, ہم پاک پتن. جب ہم فیصل آباد جاتے تھے تو ہم ادھر ٹھہرتے تھے جا کے. وہاں پہ ہمارے تایا تھے کریم داد خان, ٹھیک. جو ان کے مبارک علی خان صاحب کے بیٹے تھے. رحیم داد خان, صابر علی خان, ان کو صابری صاحب کہا جاتا تھا, وہ میرے دادا دین خان صاحب نے ان کو پالا ہوا تھا. واہ. تایا توکل علی خان, ہم ان کے پاس جا کے ٹھہرتے تھے. اور ساتھ ہی ان کا وہ جدھر نصرت فتح علی بھائی اور فرق فتح علی بھائی, راحت فتح علی کے جی والد صاحب, وہ میرے بھائی تھے. تو یہ ایک بڑا اچھا حسین مزاج تھا. اچھا پھر ہم شادیوں میں بھی اکٹھے ہو جانا, غمی پہ بھی اکٹھے, یہ ایک بڑا بنا ہوا تھا. جب ہم نے فیصل آباد جانا ان کے گھر, جب انہوں نے آنا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پاک پتن میں آنا اس وقت یہ بڑا سادہ دور تھا. ٹھیک. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 80s کی. اچھا 1980s کی. جی ٹھیک. 80s کی. 90 تو بعد میں, 90 میں تو ہم شروع ہو گئے نا. بالکل ٹھیک. یہ 80s. اوکے. ہاں جی. تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ میری دادی اماں کھانا بن رہا ایک ہی ہنڈی میں, یعنی ایک ہی جگہ پہ, اور سارے نصرت فتح علی بھائی, فرق فتح علی اور سارے بڑے نام سب اکٹھے بیٹھا. پاپا استاد میاں داد خان صاحب, بڑے بھائی بدر میاں داد صاحب اس وقت ینگ تھے. جی. تو ایک نا بڑا ہی اچھا لگنا, یہ ہمارا خاندان ہے, یا اللہ اس کو نظر نہ لگ جائے. اور جو لگ گئی ہے اب وہ چیزیں نہیں دکھائی دے رہی ہمیں, ملنا جلنا اور ایک دوسرے سے وہ چیزیں نہیں. کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ راحت فتح علی خان صاحب بھی آپ کے بھتیجے ہیں. بھتیجے بھی ہیں, بھائی بھی لگتے ہیں, بھتیجے بھی ہیں. اور نہیں, اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے. ہاں ٹائم کی کمی ہو گئی ہے, بیزی ہو گئے ہیں لوگ ہم. ٹھیک ہے, میں تو ابھی بھی کہتا ہوں اگر میرا یہ انٹرویو سنیں تو میرے ہاتھ کھلے ہیں, میرے پاس آئے, مجھے بلائے. اور بالکل اس نے ایک دفعہ یاد بھی کیا تھا, اور میں پچھلے انٹرویو میں نے کہا بڑا پیار کیا. انہوں نے کہا شیر میاں داد بھائی آپ میرے بھائی جان ہیں. میں آپ کو کیا کہوں, خان صاحب کہوں میں آپ کو؟ میں کہا نہیں, ہم ایک دوسرے کے لیے خان صاحب نہیں ہیں. کیا بات, ہم تو بھائی ہیں. میں آپ کا بھائی ہوں بڑا, آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن یار آپ میرے لیے عزت کی جگہ پہ ہیں, کیونکہ اللہ نے آپ کو بہت عزت سے نوازا. میرے لیے انہوں نے ہرن پکایا. اچھا جی. باقاعدہ. تو مجھے کہنے لگا میں نے آپ کے لیے ہرن پکایا. میں نے کہا اچھا, یعنی شیر کو بلا کے تو ہرن ہی کھلا دیے. کیا بات ہے. تو بڑی اچھی نیچر. اسی طرح خان صاحب, نصرت فتح علی خان صاحب کی نیچر بڑی اچھی تھی. وہ ان کی میں آپ کو بات شیئر کرتا ہوں. جی. وہ پاک پتن آتے جاتے ہو تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لینا. میں نے کہنا ابھی اترنا ہی گاڑی, تو میں نے کہنا اے باجا ایک چیز سناؤ. اچھا. تو انہوں نے کہنا وہ یار ٹھہرتا جا, مینو والی ساتھ ان کی عادت تھی, وہ کسمس بہت کھاتے تھے. یہ ہم کہتے نہیں یہ منقہ. ہاں جی 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 بالکل, منقہ کالے کلر کا, کالے کلر کا. ٹھیک. تو مجھے کہنے لگا اچھا میں باجا رکھ دینا گیا. اچھا یہ نیچر ہوتی ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا یہ ابھی چھوٹا ہے, اور مجھے انہوں نے سنانا شروع کر دینا. یعنی اتنا نیچر اچھا, بہت ہی اچھا, بہت پولائٹ. اور ایک دن یہ ہوا کہ پائلٹ ہوٹل میں وہ پرفارم کر رہے تھے, داتا فیض عالم اچھی شان والے, تیرا بوا نہیں چھوڑنا. بڑا اچھا, مجھے کمپوزیشن کا بھی مزہ آ رہا ہے ان کا بڑا. تو ایک وہ جیلم سے آتے تھے لوگ, وہ کمرہ لیتے تھے پائلٹ ہوٹل میں. ٹھیک. ان کو کہتے تھے جیلم یعنی محفل. بالکل ٹھیک. وہاں نصرت فتح علی خان صاحب کو بلاتے تھے ہر کوال کو, میرے پاپا کو بھی. صحیح. تو صبح صبح بدر میاں داد صاحب کے ساتھ ہم داتا حضور میں حاضری کے لیے گئے ہوئے تھے. تو پائلٹ ہوٹل ٹھہرے تھے. تو میری آنکھ کھلی تو قوالی 3-4 بجے نا یہ ہو رہی. اچھا. اب میں بھائی میں جا کے بیٹھ گیا, بڑا مزہ آیا. تو جب اٹھے تو میں نے کہا بھائی جان جب آپ نے پاک پتن آنا نا, یہ قوالی سنائیے گا. ٹھیک. تو مجھے کہنے لگا اچھا تم مجھے یاد کرا دینا یار, میں سنا. لو جی وقت گزر گیا, کچھ سال یا 6 مہینے بعد وہ پاک پتن آئے. اب میرے ذہن میں وہ قوالی چل رہی ہے کہ بھائی جی سننی. اچھا. وہاں پہ جو ہمارے اس وقت گدین شین دیوان مودود مسعود چشتی صاحب, جی, ان کے چھوٹے بھائی تھے دادا میاں کے نام سے. صحیح. تو ان کا عرس چل رہا تھا, تو عرس پہ ان کو بلایا انہوں نے. تو میں نے مجھے ڈیمانڈ رکھ دیا آپ نے. ہاں. تو میں نے کہا پہلے کہتے چلیں سلام کر کے آئے. میں نے کہا اچھا. تو وہ بوسکی کا کرتا اور ایک وہ نا بلڈ پریشر کے لیے چین ملتی تھی.
اچھا بلڈ پریشر تھا. ہاں ہم بلڈ پریشر ان کو ہوتا. انہوں نے ایک چین جس طرح یہ نہیں بریسلیٹ اس طرح ایک چین تھی وہ پہنی ہوئی مجھے ابھی تک یاد ہے. تو میں ان کو ہاتھ پکڑ کے بڑے نرم ہاتھ اور میں لے کے جا رہا ہوں. بابا صاحب نے سلام کیا تو میں نے کہا وہ آپ وعدہ کیا تھا آپ نے. ہاں ہاں تم مجھے بتا دینا. اب قوالی اب شروع ہوگی ایک آئٹم دوسرا آئٹم تیسرا. اب میں ان کو نا جان جان کے دیکھ رہا ہاں جی کو میری بھی آئٹم تے دسو. تو یکدم نا قوالی کچھ اور سزینہ بجا فرق بھائی بجا رہے تھے. تو میں نے نا ایسے کہا میں کہا اچھا جی میں نے اجازت دو میں چلنا تسی گاندے رہو. اچھا جی. اچھا ان کو پتہ چل گیا اس نے جو مجھے فرمائش کی تھی وہ نہیں پوری ہوئی. وہ جناب اس کو کہانے نہیں جو یہ کہتا ہے وہ. کیا بات ہے. اچھا جی وہ پڑھی تھی ماشاء اتنا پیسہ اتنا تو ہنسنے لگے. کہتے یار میرے دماغ میں کوئی آئٹم نہیں آ رہا تھا تم نے اچھا وجہ مجھے بتایا کہ اتنا وہ ویل بہت اکٹھی ہو گئی. یعنی داد کا ہوتا ویل کا تو ان کو پرواہ نہیں تھی لیکن داد جو ہوتی تھی نا یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں. جب ہمارے بزرگ ہمارے بڑے فیصلہ آباد جاتے تھے نا تو وہ کہتے تھے اسی ہوں فیصلہ آباد جانا ہے تو اتنے اسی زور نہ گانا ہے. ہاں ایک ہوتا ہے نا شریکہ. ہاں یہ بات حقیقت ہے. تو پیچھے گھر والوں نے کہنا فیصلہ آباد چلے اللہ تعالیٰ تھوڑی عزت رکھے. تو جو تو انہوں نے آنا تو ان کے گھر والے کہتے ہیں آج پاک پتن جا رہے ہیں دعا کرنا شریکہ نے چلے. وہی شریکہ نو آگے لگ دی ہے. وہ ایک نا اس کو کمپٹیشن نہیں کہہ سکتے اس کو ایک ریاضت کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہ یار ہم یہ چیزیں ٹھیک. اور یہ بڑی مزیدار تھی. تو ان کی نیچر کی بات ہو رہی تھی تو اتنی اچھی نیچر کہ پیار سے ملنا بیٹھے ہونا. تو انتقال کی کیا کہانی تھی؟ بڑی سنتے ہیں مختلف کہانیاں. انتقال کیسے ہوا؟ دیکھیں جو ہم تو پاس نہیں تھے ٹھیک ہے تو جو پاس ہے وہی صحیح بتا سکتے. ہمیں تو خبر ملی تھی اور مجھے یاد ہے طبیعت خراب رہتی تھی. اچھا اس سے پہلے ایک یعنی مہینہ 2 مہینے پہلے وہ انہوں نے ایک اپنا یہ ماڈل ٹاؤن میں جو گھر لیا تھا. ہاں سننے میں آیا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئے ندا کے ساتھ. اچھا. اور انہوں نے کہا بس بیٹا میں چیک اپ کروا کے تو میں واپس آ رہا ہوں. تو ادھر سے پھر وہ نہیں آئے واپس نہیں آیا. تو جب خبر ملی تو یہ سب کے لیے ایک تو آپ کو پتہ ہے بڑا بالکل اللہ تعالیٰ اس چیز میں صبر دے کیونکہ خاندان کا وہ بہت بڑا چشم و چراغ. جی بے شک بے شک. جب جائے تو وہ ایسے ہی بندے کو ہوتا ہے کہ یار کون چلا گیا کیونکہ ایک وہ چھتر چھایا ہوتی ہے. بالکل صحیح. وہ ایک چھتری ہوتی ہے جس کے سائے تلے سب پل رہے ہوتے ہیں اور رہ رہے ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا راحت فتح علی خان صاحب آپ اب قوالی اب کے جو دور کی چل رہی ہے آپ لوگوں نے بھی بہت ماڈرنائزیشن کرنے کی کوشش کی ہے کر بھی رہے ہیں پھر آپ نے تو اب گانے بھی گانے شروع کر دیے. جی جی. تو یہ شفٹ جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ فائنینشیل معاملات ہیں یا آپ نے کہا کہ اب دور یہ آ گیا یہ کر لیں؟ یہ اس طرح ہے کہ میں نصرت فتح علی خان صاحب نے کلاسیکل بھی وہ کیا جو کلاسیکل والے تھے انہوں نے بھی کہا نہیں کمالات ٹھیک لیکن ان کو اکھیوں ڈیگ دیا بھی گانا پڑا. ہاں ٹھیک ہے. سیدھا یار نہ بیچو. ہاں تو کیونکہ یہ بھی موسیقی کی صنف ہے میرے بھائی. ٹھیک. قوالی غزل گیت دھمال یہ صنفیں ہیں میوزک کی ہے. ٹھیک. تو اگر اس میں کافی کافی ٹھمری اگر اس میں آپ دسترس اللہ کے حکم سے رکھتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے. صحیح ہو گیا. اس میں کوئی فائنینشلی چیز نہیں ہے. میں کمپوزیشن بناتا ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے اس سے پیار ہے اکیلا گانے میں گانا بنا کے ویڈیو بنانے میں. تو میں وہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں آپ ٹک ٹاک پہ بھی بڑا آ رہے ہیں ٹک ٹاکرس کے ساتھ بھی قوالیاں کر رہے ہیں. کیا وائرل تو نہیں ہونا چاہ رہے ٹک ٹاک پہ آ کے؟ وائرل تو میں 1996 وہی کہہ رہا ہوں نا ٹک ٹاک پہ خصوصاً. تو ہاں جیسا دیس ویسا بیس ہونا چاہیے بالکل. کہ اگر ٹک ٹاک پہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں دیکھیں آپ کی میری یہ کنڈیشن ایک ہے. مثال کے طور پہ آپ کو لوگ دیکھتے ہیں تو آپ بھی کہتے ہیں وہ دیکھیے عبدالحی بھائی بلوٹوتھ تو کیسا لگتا ہے؟ بالکل اچھا لگتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی طرح میں جب جاؤں تو کہیں ان کا وہ گانا ادھر ٹک ٹاک پہ یہ تھے تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے. نہ کہ دنیا میں فارگیٹ کر دے اور یاد رکھنا چاہیے. ایسے کام کرنے چاہیے کہ یاد رہیں اچھے کام. جی شیر صاحب اچھا میں آگے چلتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ پھر شادی کب ہوئی؟ محبت اس سے پہلے کوئی معاملات؟ کیونکہ دیکھیں قوال ہیں کوئی نہ کوئی تو قوالی سنتی ہوگی. اللہ جی سارے سنتے تھے اور سنتے تو سارے ہی تھے لیکن کوئی نہ کوئی کہتے ہیں دل لگی ہو جاتی ہے نا.
تو کسی سے دل لگی ہوئی, محبت ہوئی, عید کا دن ہے, آج بتا ہی دیں. جی بابا جان, کیوں نہیں, آپ آج عید کے دن, عید الاضحیٰ کے دن یاد کر لیں. بے شک آپ نے گھر جانا ہے. آپ نے مجھے اپنا اتنا کچھ بتایا تو میں کیوں نہ بتاؤں. ضرور. آپ جو میری شادی میں آئی ہیو 2 فیملی. اچھا ماشاء اللہ. اور سب سے پہلے تو اس کے لیے سر سلوٹ. تھینک یو سر, میں مان رہا ہوں. سلوٹ ہے. اور 3 بیٹیاں میری ماشاء اللہ, اللہ سلام. اور 1 بیٹا میرا. اور دیکھیں, میں یہی کہتا ہوں, آج میری بچیوں کا بھی ہوا, میں ماشاء اللہ دادا بھی ہوں, نانا بھی ہوں. ماشاء اللہ. تو میں چاہتا ہوں, یہ میرا وہ سمر مجھے اللہ پاک نے عطا کیا جو میں نے کسی کی بیٹی کو پیار کیا اور محبت کی اور عزت کی. کیا بات ہے. اور میرے لیے دونوں احترام پہ ہے. لیکن محبت کس سے ہوئی پہلے؟ محبت ہی ہے. نہیں 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 نہیں, محبت مطلب کہ شادی سے پہلے والی جو محبتیں ہوتی ہیں وہ ہوئی کبھی؟ وہ ہندیاں رہنیاں تمہیں پتہ ہے. پھر بھی کوئی 1 2 یا 4 کس کس کو کہا کہ بس تم ہی ہو؟ وہ ایک گانا نہ رٹا ہوتا سب نے, ہمیں تم سے پیار کتنا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, وہ والا معاملہ نہیں تھا, لیکن جس سے بھی پیار کیا وہ اللہ پاک نے گھر میں عطا کر دی. بالکل ٹھیک. اچھا, چڑیاں بول دیاں والی قوالی اتنی مشہور کیوں ہوئی, اس کے پیچھے کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ چڑیاں بول دیاں, اچھا وہ قوالیوں میں ٹاپک علیحدہ تھا. وہی کہہ رہا ہوں. اس کی کیا خاص وجہ؟ اس کی خاص وجہ تھی, اس وقت قوالی چل رہی تھی. جس طرح میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں بات کرتا ہوں کہ ایک قوالی آدھے گھنٹے کی تھی. ٹھیک. اس میں تضمین ہوتی تھی, گرا بندی ہوتی تھی. جس طرح چلو مدینے چلو, اس پہ پر آ رہے ہیں ساری دکھ درد علم سب بڑھتے ہیں, کٹتے ہیں حسنین کے سب, مدینے چلو, ہم نے اس نے مدینہ دیکھ لیا, اس نے مدینہ, یعنی اس طرح تضمین سے وہ پورے 1 گھنٹے کی 40 منٹ. بالکل ٹھیک. میری قوالی میں ہوئی تھی 10 منٹ کے اوپر. ٹھیک. اچھا, اس میں کیا کیا میں نے, ایک تو سلیس لوگوں کو سمجھ آ جائے جلدی, جس طرح وہ, اور اس میں سے جو چیزیں میں نے اس کو کم کیا وہ یہ چیز تھی کہ ورڈ ٹو ورڈ بس سمجھ آئے بات ایک. اور ٹاپک یہ چنا, بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں, یہ ہسٹری تھی. ٹھیک. اس میں کتاب میں یہ لکھا تھا یہ سارا چڑیاں والا واقعہ. ٹھیک. تو مجھے ایک, میں کریڈٹ لازمی دوں گا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. توقیر کمالوی صاحب تھے, شاعر تھے, تو انہوں نے مجھے ایک آئیڈیا سنایا. اچھا. تو اس آئیڈیا کو پھر میں نے ایگزیکیوٹ کیا. ہاں, تو میں اپنی والدہ کو میں نے سنا, میں کہا جی یہ قوالی کہتے ہیں, کہتے بیٹا یہ قوالی نئے انداز سے ہے, یعنی فوک ہے, جلدی سمجھ میں آنے والی. بول دیاں بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں. اب یہ قوالیاں کچھ اور, یہ قوالی کچھ اور آئی, اس کی یعنی منفرادیت یہ. ٹھیک. تو میری والدہ نے کہا بیٹا یہ اچھا ہے, لیکن اس کو نا تم اپنا اگر کوئی اس کو کرو گے ریکارڈ تو یہ انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو جب یہ کی تو وہ جو دوسری قوالیاں آ رہی تھیں اس کے مقابلے میں یہ بہت سلیس اور اسٹیٹ آف دی وے تھی, مطلب اسٹیٹ وے آپ کو سمجھ آنے والی تھی. اگر آپ 10 منٹ کی تھی. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور وہ گنگنا رہا ہے, اب ڈرائیور وہ تو نہیں گنگنا ہے جو پکا آدھا پونے گھنٹے کی قوالی ہوگی. بالکل ٹھیک. تو ڈرائیور بھی گا رہا ہے چڑیاں بول دیا, تو یہ اس کی خاصیت تھی. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس دور میں کیسٹیں بکتی تھی. پہلے تو یہ نہیں تھا سوشل میڈیا اور یہ معاملات تھے, تو اب آئے. تو کیسٹوں کا کیا حساب ہوتا تھا, کیسٹیں کیا, کتنے آپ کو کیا ملتا تھا, رائلٹی ملتی تھی اس کے عوض, کیا آپ لوگوں کا فائنینشیل سرکل کیا چلتا تھا؟ ایک تو آپ قوالی کرتے تھے, وہ پھر کوئی خریدتا تھا, پھر وہ چلاتا تھا, ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی. آپ کے فائنینشیل معاملات کس طرح سے چلتے تھے پیسوں والے سے؟ اس وقت صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے نام عطا کریں. ٹھیک. اور جب کیسٹ چلتا تھا تو لوگ پھر آ کے آپ ہمیں بک کرتے تھے. ٹھیک. اپنے پروگرام, وہی میرا روزی روٹی کا ذریعہ بنا. کیونکہ یہ کیسٹ جو پہلا کیسٹ کیا تھا وہ یہ گنج شکر کیسٹ ہاؤس کے نام سے, وہی اللہ دیتا. جی 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 جی. یہ پھر وہ بہت لمبا ہو جائے گا سلسلہ, یعنی انہوں نے مجھے متعارف کروایا اور اللہ پاک نے ان کو بڑا نوازا. بالکل ٹھیک. تو ایک دن میں نے کہا یار تم اتنی کیسٹیں بیچتے ہو تو کچھ مجھے بھی دے دیا. تو مجھ سے ناراض ہو گیا. اچھا. ہاں, اس کی ناراضگی بنتی تھی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح بندہ مجھے کوئی سمجھا دیتا ہو تیری انیاں کیسٹیں چاہ رہے ہیں, تو کمائی تو وہ کر رہے. تو اس وقت میں بھول گیا یہ تو میرا محسن ہے. بالکل ٹھیک. اور آپ نے جا کے پھر اپنا میں نے ایسے کہا, میں نے ایسے ہی
میں کہا یار نہیں پیسے یار کچھ جب اس نے کہا یار یہ میں پھر اس کو منا لیا. میں نے کہا یار مجھے معاف کر دو, میں لوگوں کی باتوں میں آ گیا تھا. واہ منا لیا آپ نے. ہاں میں آج تک وہ بھی کہتے ہیں ورنہ نچ نچ کے یار منانا پڑتا. نہیں, اچھا ایسے یار کو نچ کے بھی منانا چاہیے. کیا بات ہے. ہاں جو آپ کا منہ سنو, جب کوئی بات نہ سن رہا ہو اور اس نے آج میں اس کا نام لے رہا ہوں, اس کو نہیں پتا میں اس کا ذکر ادھر میں کر رہا ہوں, بالکل ٹھیک. تو وہ ڈیزرو کرتا ہے. اس نے مجھے وہ نام مجھے 1 روپیہ بھی زندگی میں نہیں دیا, اور نام بھی دے تو جو اس نے میرے ساتھ چل کے میرا ساتھ دیا ہے. آج شیر میاں داد میں میرے کسی بھائی نے تو میرا کیسٹ نہیں کیا تھا, بالکل ٹھیک. وہی تھا نا, ایک غیر ہو کے اس نے مجھے کہا میں تیرے ساتھ. تو وہ چیز مجھے آج میں پاک پتن جاتا ہوں, آپ قسم اللہ کی, اس کو میں یہ پیروں کو ہاتھ لگا تو کہتا نا, میں نے کہا نا بھائی اس عقیدے سے مجھے نہ روکنا. واہ ہاں مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور تم نے میرا ساتھ دیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ کے نزدیک جو سما ہے اس کا کیا مقام ہے؟ جو سما ہے یہ دیکھیں, جو محفل سما سے یہ مراد ہے کہ اللہ کی وحدانیت بیان ہو. پہلے تو باوضو ہوں آپ, ٹھیک, پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, مولا پنجتن پاک کا ذکر ہو, اور آپ سما اس وقت ہوگا جب آپ اس سے اٹیچ ہو جائیں گے. صحیح. لوگ قوالی سن رہے ہیں اس لیے سن رہے ہیں کہ پیسے دیکھ رہے ہو رہے ہیں, لوگ قوالی سن رہے ہیں کہ وردیاں کیسی ہیں. نہیں, سما اس وقت ہوگا جب قوال پڑھنے والا اس کو جب اللہ پکار رہا ہوگا تو وہ یہ سمجھے کہ میں شو پہ نہیں آیا, میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں. بالکل ٹھیک. سننے والا یہ کہے کہ میں اس کو سن نہیں رہا, یہ میرے اللہ سے مجھے اٹیچ کر رہا ہے, پھر جا کے وہ سما بنتا ہے. بالکل ٹھیک. ورنہ سما تو نہیں ہے. صحیح ہو گیا. وہ پھر اگر میں کر رہا ہوں تو سمجھے میری وہ ہے کہ مجھے پیسے مل جائیں, اور جو کروا رہے ہیں وہ سمجھے ہم نے قوالی سن لی ہے, تو اٹ از ناٹ سما. بالکل ٹھیک. سما یہی ہے کہ باوضو ہو کے آپ اس ذات جو کلام پڑھا جا رہا ہے, اگر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح ہم کہتے ہیں تاج دار حرم ہونے گائے کر, کچھ پلیز. جی بسم اللہ. میں تاج دار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے, تاج دار حرم. اب جب میں یہ پکار رہا ہوں تو اگر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں کو گنبد خضرا لے کے آؤں گا تو آپ یہ دیکھیں, اور جو سننے والا اس طرح سنے گا تو کیسا سما ہوگا. کیا بات ہے, خوبصورت. اس کے علاوہ بھی کچھ ہمیں قوالیاں جو آپ کی مشہور زمانہ قوالیاں ہیں کچھ 1-2 وہ ذرا پلیز. ابھی جو ریسنٹلی میں نے کیا, جو ہمارے پڑوسی ممالک سے, پنجاب سے ماسٹر سلیم صاحب نے اور کمل خان, فروز خان, اور آج کل بڑا وائرل کلپ بھی جا رہا ہے. بالکل جی. تو وہ میری قوالی تھی. میں نا شادمان مارکیٹ نا اسٹرگل دور تھا, رکشے کے بھی پیسے نہیں تھے, تو میں کھڑا ہوا تو ایک رکشے کو میں نے ہاتھ دیا تو وہ نہیں کھڑا ہو رہا. اچھا. پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ نا گاڑیوں میں اپنے بچوں کو لے کے AC لگایا ہوا ہے, اور میں نے سر پہ تولیہ گرمی کی وجہ سے رکھا ہوا, وہ گیلا کر کے جو رکھ لیتا ہے. جی اسی طرح سے. ہاں جی. پھر میں نے ایک آئٹم لکھا. اچھا. وہ میں آپ کو سناتا ہوں جو بالکل پلیز ہٹ ہوا. نصیبہ کھول دے میرا, مدد کر میری اللہ, نصیبہ کھول دے میرا, مدد کر میری اللہ, تجھ نو چاویں دیویں اے مرضی تیری اللہ, نصیبہ کھول دے میرا, نصیبہ کھول دے میرا, میں عاجز بندہ تیرا, پنج تن پاک دا صدقہ تو کاسا پر دے میرا, نصیبہ کھول دے میرا. کیا بات ہے. تو یہ پھر لوگوں نے اس کو گایا اور یہ بلین پہ گیا. اس میں میں نے نا ساری چیزیں وہ اللہ کے آگے رکھیں, عرضیں کہ جو اس وقت میں محسوس کر رہا تھا. کیا بات ہے کہ اللہ ہے نا جس کو چاہے دے, گاڑی میں بھی مرضی, وہ جس کو دے, جس سے لے, یہ اللہ کی مرضی ہے حقیقت, اور اس کی بٹوار پہ کوئی کیا بات ہے. اللہ کی مہربانی. بالکل ٹھیک. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جس طرح ہم آپ کو دیکھتے ہیں, ہم اسی کی طرح
ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لگتے ہیں تو کیا کھاتے پیتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار میں کسی کا وزن نہیں رکھتا. اچھا وہ کہتے ہیں وزن نہیں رکھتا میں کہ کسی کے پاس میرے سے اچھی گاڑی ہے تو میں کہتا ہوں اللہ شکر ہے الحمدللہ. آج بھی میں آپ کو دل کی ایک بات بتاتا ہوں کرنی چاہیے. میں کسی کا پوسٹر بھی دیکھتا ہوں تو رک کے کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے اس پہ اور عنایت کر. کیا بات ہے. جو بندہ اپنے شیطان کو نہ بھگائے گا نا وہ ہمیشہ دب کے رہ جائے گا. بڑی بات. اور میں یہ میرا میں صحیح کہہ رہا ہوں اللہ کی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ اگر ہر بندے کا ایم ہو جائے نا. مجھے کسی نے پوچھا میں نے کہا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں بس. اور یہ آج کل کے دور میں اللہ کی تقسیم پہ اگر آپ راضی ہو جاؤ تو پیچھے گزرا ہی نہیں جاتا. 5 مہینے کا اگر گھر دیا اس میں سکون میں ہوں تو میں کسی کا فارم ہاؤس دیکھ کے کیوں جلتا رہوں. سر نہیں اب تو آپ کی کمرشل پراپرٹی بھی ہے. ویسے اچھا نہیں ہے بھائی ہے بھائی. ایک بات مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے کہ کیوں جلنا نہ چلو اس کی تقسیم پہ راضی ہوگا نا تو پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آپ بھی فارم ہاؤس میں بیٹھے ہو. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. اب اتنا عرصہ آپ نے یہ کام کیا قوالی کا سلسلہ ابھی بھی اسی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. کیا کیا بنا لی الحمدللہ شیر میاں داد نے؟ سب سے پہلے گھر کیونکہ 2 آپ نے خاندان چلا رہے ہیں تو وہ علیحدہ علیحدہ ہیں یا ساتھ؟ نہیں جی علیحدہ ایک پاک پتن میں اچھا اور ایک لاہور میں پارک ویو میں آپ کو پتہ ہے. جی پارک اور پاک پتن بابا حضور کے بالکل قدموں میں. تو سب سے پہلے جس چیز کا میں شکر ادا کروں گا وہ ہے کہ عزت اللہ پاک کے حکم سے بنی. یہ جو عزت بنی اس کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. بالکل ٹھیک. ورنہ لوگ 40 سال 30 سال ایک قوال کو ویسے ہی بھول جاتے ہیں. آپ کو پتا آج کل نیا سن لے تو پچھلا بھول جاتے ہیں. آج کل یہ دور چل رہا ہے بالکل. لیکن آج کل میں بھی لوگ مجھے پیار کرتے ہیں اس چیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد اللہ پاک نے پاک پتن میں گھر دیا لاہور میں گھر دیا اور ابھی جو آپ جس طرح کہے کمرشل. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. چلے جی ماشاءاللہ. گاڑیاں کون کون سی رکھی ہیں استاد؟ نہیں کوئی نہیں رکھی جی اتنی گاڑیاں میرے پاس بس ایک ہیول ہے. تو ایک قوالی کا کیا چارج کر لیتے ہیں استاد شیر میاں داد صاحب؟ دیکھیں میں ڈیپینڈ آن مائی جس طرح آپ میرے دوست ہیں جی تو آپ مجھے کہیں کہ خان صاحب آپ نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے تو آپ سے ڈیمانڈ نہیں ہوگی میری. بالکل ٹھیک. پھر کچھ پرانے محسن ایسے ہیں جن سے تو بالکل ہی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. ہاں جو نئے ہیں جو آنے والے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کیونکہ ہمارے اخراجات جو 5-6 لاکھ روپے ویسے آپ کو پتا ہے ساؤنڈ سسٹم والے 2-2.5 لاکھ 1.5 لاکھ گاڑیاں ہیں پیٹرول ہے پھر میوزیشین پہلے میوزیشین نہیں ہوتے تھے قوالی میں اب وہ بھی ہیں. اچھا میوزیشین کون سے گٹار پیڈ آرگن سیکسوفون ڈرم ٹھیک سب کو پیسے دینے پڑتے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ 5-6 لاکھ تو آرام سے جو نا ایک قوالی کا آپ چارج کرتے ہیں ایک پروگرام کا ایک پروگرام کا. جی اور ویل علیحدہ ہے وہ تو ہونی چاہیے. تو شیر میاں داد نے سب سے زیادہ ویل کس ملک سے کہاں سے اویل کی؟ کہاں سے اویل کی؟ چلیں یہ کر لیں زیادہ اچھا ہے. اور کتنی ویل ہوئی ٹوٹل جب کی اور پھر آنکھیں چونکی کہ یار یہ سوچا ہی نہیں تھا اس طرح کا معاملہ ہو؟ ہاں یہ USA میں جب مجھے ڈالرز ہو رہے تھے تو اس وقت میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ان چیزوں کا بندہ خواب دیکھتا ہے. ہاں پھر آپ بھرے پڑے. ہاں تو اس وقت مجھے ادھر بھی ہوتا ہے جب اچھا میں اس لیے یہ برملا کہتا ہوں کہ میں ٹیکس پیڈ ہوں اور ہر سال اپنا میں اس لیے آپ نے بڑے برملا اطمینان ہاں میں پورے اپنی چیزیں میں کوئی ہڈن نہیں کرتا. نہ میں اتنا ریچ ہوں کہ میں میرے پاس کیا ہاں نہ اتنا پور ہوں ماشاءاللہ. آپ درمیان میں مجھے لگا لیں لیکن میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ روزی روٹی چل رہی ہے. سب سے زیادہ یہ مجھے خوشی کہ لوگ مجھے یاد کر لیتے ہیں اپنے ایونٹس پہ اپنے معاملات اور خوشیوں میں. تو مجھے بتائیں ویل ہوئی کتنی تھی ٹوٹل؟ وہ بات تو وہیں رہ گئی. آپ مجھے آگے گزار گئے. ہو گیا ہوگا 30-35 لاکھ. اچھا ایک پروگرام میں 30-35 لاکھ کی ویل ہوئی ہو جاتا ہے. کیا بات. اور لاہور میں کوئی ایسا ایونٹ کیا ہو جس میں آپ کو اتنی ویل ہو گئی ہو؟ اچھا لیکن یہ ناٹ اے ڈیلی اوبویسلی ایونٹ ٹو ایونٹ ہو جاتا ہے کہیں ہو جائے سال. اور کبھی ایسا ہوا کہ کسی ایونٹ پہ کوئی بالکل ویل نہیں ہوئی؟ نہیں ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے. لوگ وہاں گانے کا دل کرتا ہے کیوں نہیں کرتا؟ پہلے لیے ہوتے ہیں نا تو گانا پڑے گا کیوں نہیں گانا پڑے گا. لاہور میں کتنی ویل ہوئی؟ لاہور میں ماشاءاللہ 15-20 یہ تو روٹین ہے. ٹھیک 10 بھی ہو جاتا ہے 8 بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے اس میں کبھی یہ نہیں. اچھا پھر اس میں ایک چیز ہے کہ آپ اگر اکیلے کما رہے ہیں نا تو آپ کے لیے میرے لیے یہ بہت ہے. بالکل ٹھیک. جب یہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے
پھر تو وہی ریشو نکالنے وہی آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی اس طرح ہوا کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کہتے تھے قوالی کرنے سے پہلے کچھ لوگ کپی شپی لگاتے تھے, تو استاد شیر میاں داد نے کبھی ٹرائی کیا یہ اللہ وقت نہ لائے, اور کبھی گلا صاف کرنے کے لیے کبھی نہیں, کچھ کوئی وہ بات کہتے ہیں کہ وہ اس سے صحیح ہو جاتا ہے؟ نہیں, گلا صاف تو ریاض بڑا بہتر ہوتا ہے اس سے, آپ کچھ لوگ یہ شہتوت کا کہتے ہیں. شربت ہوتا ہے نا جو شربت شہتوت شہتوت, کرشی والوں کا نہیں یہ نہیں, کمپنی کا نہیں مجھے پتا, اور وہ میں کبھی کبھی ہوتا ہے. اور ہمارے پاک پتن میں ایک حکیم ہے, حکیم اسلام صاحب, وہ اب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. ٹھیک. تو میرا جب بھی گلا بیٹھتا تھا میں نے ان کو ایک دفعہ کہا, تو کیونکہ سب سے زیادہ مین شیر میاں داد یہ ہے, جی ناٹ مائی فیس. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے ایک پڑیا دی کہ اس کو نا مصری کا قہوہ, اس میں جب وہ پیتے اس سے نا نزلہ زکام یا کچھ بھی چل پڑتا ہے, ٹھیک ہے, جس سے یہ ساری رگیں صاف ہو جاتی ہیں. میں تو اس طرح آپ کتنی دیر ریاض کرتے تھے اور کرتے ہیں ابھی بھی؟ پہلے زیادہ تھا, اب تھوڑا سا کم ہے. کتنی دیر؟ پہلے 5-6 گھنٹے پروگرام کرنا کنزیکٹیو کنٹینیو, میں شو کر رہا ہوں تو 5 گھنٹے آرام سے پڑھ لیا. رات 12 بجے بیٹھے تو فجر دن اذان ہوگی تو انہوں نے کہا فجر ہوگی. اب نہیں, اب 1.5 سے 2 گھنٹے. اب کیا وجہ ہے؟ اب یہ کہ مسٹیک نہیں ہوتا مائنڈلی طور پہ. ٹھیک. بھی اپنا آرام سے جاؤ 1.5 گھنٹہ, نہ ان کو ستاؤ نہ خود, تو بس 1.5 سے زیادہ 2 گھنٹہ. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے مہمان, پھر میں کہتا ہوں یار تیری مہربانی 2 گھنٹے پہ لاک کر لیں, 2 گھنٹے پہ سنا کے چلو. بالکل ٹھیک ہو گیا. کسی ایونٹ پہ ایسی لڑائی شڑائی ہوتی ہے, فائرنگ شیئرنگ ہو جاتی ہے قوالیوں پہ اکثر؟ جی ہوتی. کچھ آپ کے ساتھ کوئی منظر اس طرح کا شیئر کریں؟ ہاں جی, 21 میں شو کر کے فیصل آباد سے نکل رہا تھا. اللہ نے آپ کو دوسری زندگی بھی دی, میں نے سنا. اللہ کا بہت احسان. تو جب میں نکلا ہوں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ پیچھے کون لگا ہوا ہے. تو ایک جگہ آئی تو میں نے ڈرائیور کو کہا رکا ذرا واش روم جانا ہے. تو میں رکا, تو بس اترا ہی ہوں تو وہ میرے جھپٹ پڑے مجھ پہ, گلے پڑ گئے. ہاں جی. تو مجھے سمجھ ہی نہیں کہ یہ کون ہے کیا. تو آگے سے میں نے آپ کو پتا ہے کرنا تھا نا بھی کون ہے کیا. تو اسی اسنا میں انہوں نے مجھے فائر لگا دیا, میرے ادھر لگا, یہ دل کے اوپر. جی. تو بہرحال اللہ نے مجھے زندگی سے نوازا. میرے بیٹے نے پھر اس کو جا کے صاحب کو جا کے پکڑا, فیس کیا, اللہ نے اس کو میری زندگی دی. تو ایسا اس کے بعد پھر یہ بات ہے 21 کی یا 22 کی. ہاں. تو اس کے بعد پھر میں نے چھوڑ دیا کمرشل شوز. ٹھیک ہوتے ہیں نا کہ جیسے کسی گاؤں میں ہو گیا, کسی نے اپنے گھر میں بلا کے رکھ لیا, کسی نے اپنی فارم ہاؤس پہ 4 دیواری. وجہ نہیں معلوم ہوئی کہ ڈکیت تھے؟ نہیں, وارداتیے مجھے اس وقت ڈی آئی جی صاحب تھے, راجہ رفت صاحب جی, اور ایس پی صاحب آگے سارے, انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا. ایس ایچ او صاحب نے, میرے پولیس نے بہت. تو شاہرہ کمال صدیقی صاحب ڈی آئی جی ہمارے, تو انہوں نے فون پہ سارا یعنی بڑا ہی مجھے کوآپریٹ کیا, بڑا ہی کوآپریٹ کیا. انہوں نے کہا چھوڑیں گے نہیں, اور لائے وہ. پھر میں نے کچھ عرصہ بعد میں نے کہا شیر میاں داد, تم وہ نہ سوچو کہ تمہیں ہٹ ہوا تھا, تمہیں فائر لگا تھا, تم یہ سوچو تم بچ گئے, زندگی دوبارہ مل گئی. اس خوشی میں سب کو معاف کر دو. پھر میں نے معافی دے. کیا بات ہے. کرینہ کپور, جیکی شرف, گووندا, یہ ان لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی, کیا ان کی کیا ریمارکس ہے آپ کے بارے میں, کیا ملاقات تھی, کیسے لوگ تھے وہ؟ کرینہ کا جب آپ نام لیتے آپ بڑے آنکھیں آپ میں اوبیسلی پریشان ہو نہیں, جاتا ہوں آپ کہ کرینہ کے ساتھ آپ بڑے خوش لگ رہے تھے, میں اس لیے پریشان ہوں. نہیں, آپ کے ساتھ اتنا میں خوش ہوں دیکھیں. اچھا چلیں, یہ نہیں لگ رہا. ٹھیک. وہ یہ تھا جی کہ میں راج ببر جی کی بیٹی کی شادی پہ بمبئی ملاقات ہوئی. ہمیں بلایا گیا جس میں تھا, میڈم سنگیتا جی تھیں, جی, خواجہ پرویز صاحب تھے, افشاں تھیں, ایک اور آرٹسٹ ہوگا. تو ہمیں بلایا گیا وہاں پہ. اس وقت وہاں پہ شادی پہ ملاقات ہوئی. اور کرینہ کپور اور شاہد کپور سے میرا شو تھا لندن میں, ایکسل ہال تھا وہاں پہ. تو 2 دن کے لیے شو تھا. اس وقت کرینہ کپور, شاہد کپور اور ہمایوں سعید. اچھا, ہمایوں سعید بھائی کا اس وقت اتنا نہیں تھا, یہ 2005 کی میں بات کر رہا ہوں, اسٹارٹ تھا تھوڑا تھوڑا ان کا بھی. اور میرا جی نے بھی وہ فلم کی تھی وہ انڈیا میں جا. ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ گروپ تھا, قوالی میں تھا, دیکھو ٹھیک, اور یہ فلم سٹار یہ لوگ تھے.
تو جب انہوں نے مجھے سنا، کرینہ کپور، شاہد کپور، انہوں نے بڑا ہی وہ اگلے دن بھی انہوں نے کہا ہم نے آپ کو سننا ہے. میں نے کہا یہ مائی پلیئر اگر آپ نے سننا ہے تو وہ بڑا. کرینہ نے کہا تھا تو آپ نے یہی کہنا تھا مائی پلیئر. جی میں کیوں نہیں یہ بڑی بات ہے ہاں کہ کوئی آرٹسٹ، فلم آرٹسٹ یا کوئی بھی آرٹسٹ آپ کو اپریشیٹ کرے. ہاں. تو یہ آپ نے اپنے آپ کو سیف کی جگہ تو نہیں دیکھنا شروع کر دیا تھا؟ نہیں جی، اس ٹائم پہ کبھی شادی ہوئی ہوئی تھی آپ کی؟ دیکھیں جی میری شادی ہوئی تھی، اور نہ بھی ہوئی تھی تو بندہ خواب سے جانے لگے ایسے ہی ون وے تو اچھا نہیں لگتا. تو یہ ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پریز کیا. یہ بڑی بات ہوتی ہے. کیا کیا انہوں نے؟ پریز کیا. اچھا میں نے کہا پرہیز کی. اللہ اکبر. اچھا یہ جو ایک مراسی لفظ بھی کہا جاتا ہے آپ لوگوں کے بارے میں، سنگرز کے بارے میں، یہ اصل مراسی ہے کیا؟ یہ تھوڑا سا لوگوں کو ایکسپلین کریں. اچھا جی، یہ میراث سے ہے کیا ہے؟ نہیں کوئی میراث سے نہیں ہے. میں یہ بتاتا ہوں، میں نے اس پوڈ کاسٹ میں بھی یہ کہا کہ میں نہیں ہوں. اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گانے بجانے والے میراثی ہوتے ہیں. جی. وہ بھائی گانے بجانے والے میراثی نہیں ہوتے. گانے بجانے والے جو اب اطال نیازی صاحب ہیں وہ نیازی صاحب ہیں. جی ٹھیک. اسی طرح بڑی قوموں سے ہمارے یہ جتنے عاطف اسلم صاحب ہیں، علی ظفر بھائی ہیں، تو یہ میراثی تو نہیں ہے. جی. ہاں فن تو ان کو اسی طرح ہم میراثی نہیں ہیں، پٹھان ہیں. ٹھیک. لیکن کیا فن سیکھا، کلاسیکل سیکھا اس دور سے، حضرت میر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے. ٹھیک ہے. جو میرے نالج کے مطابق یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو میں لوگ کہتے ہیں میراث سے یہ، تو پھر سارے میراثی ہیں. آپ کی میراث بھی ہے، سب کی میراث ہے، سارا اپنے میراث کو لے کے آگے آ رہے ہیں. نہیں، اس وقت جو مجھے اس پہ میں نے جب غور کیا تو مجھے لگا کہ جو لوگ جس طرح شجرا پڑھتے تھے، جن کو عبدالحی کے والد صاحب کا بھی پتہ تھا، دادا کا بھی پتہ تھا، پردادے کا بھی پتہ تھا. یہ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. شجرہ نسب ہر بندے کی ان کو پتہ ہوتا تھا، وہ میراثی تھے. ٹھیک ہے. اور جس کو اب ہم دوسرے لفظوں میں بھانڈ کہہ دیتے ہیں. بات سمجھ رہے؟ بالکل ٹھیک. وہ بھائی گانا سیکھنے والا میراثی نہیں ہوتا. اگر کوئی دکاندار گانا سیکھ لے، اس کا ہٹ ہو جائے، تو کیا وہ میراثی ہوگا؟ ٹھیک. یہ تو آرٹ ہے بھائی، ہم نے آرٹ سیکھا ہے، وہی آرٹ آگے لے کے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ہاں، جن کو شجرے کا پتہ ہوتا تھا اس وقت، شادیوں میں، بیاہوں میں لوگ جاتے تھے اور کہنا تیرا دادا تو ہے، تیرا چڑ دادا، تیرا لکڑ دادا، ایسی وہ تھے. سمجھ گئے؟ وہ مراسی اس طرح سے بات چلی. اور جی وہ میراث کو جانتے تھے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے گھڑی بھی پہنی ہوئی ہے ماشاء اللہ، یہ خوبصورت چین بھی پہنی ہوئی ہے، گولڈ کی ہے؟ نہیں کوئی امپورٹڈ برانڈ ہے؟ ہاں جی. اچھا مجھے نا گھڑی سے ویسے یہ میں نے خریدی تھی اور یہ مجھے کسی نے گفٹ دے دیا. ٹھیک. میں نے کہا پتہ نہیں گولڈ کا، لیکن نہیں نکلا. گولڈ کا نہیں نکلا. تو یہ گھڑی کون سے برانڈ کی ہے؟ یہ پڑھنا پڑے گا، ٹائم ایکس. اور یہ جو آپ نے ہاتھوں پہ یہ پہنی ہوئی ہے رنگس، ابھی تو بہت کم ہے میرے پاس، تو سونے کی تھی ساری. اچھا. جب میں نے سٹارٹ لیا سارا گولڈ، سارا پیور سونے تھی. اور مجھے نا یہ جو ناگ ہے نا، سٹون، ان سے بہت پیار ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی اچھا اس کی نو ریزن کہ یہ کس لیے پہنتے ہیں؟ مطلب مجھے اچھا لگتا ہے. مثال آپ کی گھڑی ہے، آپ نے یہ جو پہنا مجھے اچھا لگا تو مجھے اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک. اسی طرح ڈپینڈ آن مائی چوائس. اور میں نے وہ اتنے تھے بڑے بڑے پیارے پیارے ناگ ہوتے تھے، لیکن وہ جب سے میری رنگز چوری ہو گئی. ہاں میں نے. اچھا 2025 میں آپ کے گھر ڈکیتی بھی ہوئی. جی. یہ بھی خبر چلی. تو کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں 6 تولے سونا تھا. جی. اور بھی کیا کیا چیزیں تھیں، وہ ذرا بتائیے گا کس طرح سے معاملہ ہوا؟ میری بڑی بیٹی کی شادی تھی اور وائف نے نا وہ گتھلی نہیں ہوتی جس طرح، جی وہ ادھر ہی بنا کے نا پھینک دی. اور وہ جو ہماری کام والی تھی، شاید ان کے نرس میں اس وقت تھا یا نہیں تھا، کیونکہ بارات نے آنا تھا، ہمیں جلدی تھی. اب کو تھا شادیوں پہ یہ ہوتا جلدی بیٹھو، 10 بجے بند ہو جانی لائٹ. یہ ہونا چلے گئے. جب صبح ہم گھر آئے ہیں شام کو، تو اس وقت اسی طرح بیٹھے بیٹھے ان کو بھی نہیں یاد، میری وائف کو، تو یکم یاد آیا کہ وہ اچھا وہ مجھ سے بات کر رہی ہیں کہ یہ جو ہماری نوکرانی ہے نا، تو ان کا آج میں نے نا بیگ دیکھا ہے، تو انہوں نے کچھ چیزیں اٹھائی ہوئی تھیں ہماری. اچھا. تو میں نے کہا چل چھوڑو، کیا تھی، کیا تو ہوگا. یعنی کوکا کولا کی بوتل تھی، کوئی جوس تھا،
کوئی فروٹ تھا اس طرح. میں نے کہا چھوڑیں. اچھا. کہنے لگے نہیں تو آپ نا اس جو نا گارڈ ہے نا ان کے نوٹس میں لازمی لائیں. بالکل ٹھیک. کہ یہ تو اچھی بات نہیں, یہ مانگ کے بھی لے سکتے تھے اور ان کو ہم دیتے. تو یہ ہڈن کر کے کیوں لے کے جا رہی تھی. تو میں نے نا رفلی میں نے گارڈ کو ایسے میں کہا یار ماہیاں ساڑھے گھر کام کر دی تو انہوں نے آج حرکت کی تھی. آپ کو پتا وہ رول ہوتا ہے, انہوں نے پھر آگے بات پہنچائی کہ ان پہ ذرا غور رکھیے گا. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا سونا بھی غائب ہے. اچھا, یہ ابھی علم میں نہیں تھا. نہیں وہ بات ڈسکس کرتے کرتے تو جب اسی بات سے اس نے کہا ٹھہرے, وہ میری گتھلی تھی وہ, میں نے کہا کون سی, وہ جب ہم رات کو گئے تو وہ میں نے رکھی تھی, میں وہ دیکھ لوں صوفے کے پیچھے. میں نے کہا دیکھو جب نہیں ہے تو وہ تو شور برپا ہو گیا. تو پھر انہوں نے کہا اصل تلاشی تو لئی نہیں. اچھا وہ فروٹ سے بات چلی کہ ہڈن کیا یہ کہ وہ کرتے کرتے پھر میں شکریہ ادا کروں گا شاہر کمال صدیقی صاحب کا, ہمارے ڈی آئی جی. میں ان کے پاس ریکویسٹ لے کے یہ بھی کیس ان کے پاس ہی گیا. جی واہ. تو کیونکہ وہ بڑے میرے محسن ٹھیک مہربان ہیں, تو میں نے کہا جی یہ بات ہوئی. تو انہوں نے پھر ذمہ لگایا. انہوں نے کہا تو پھر میں نے کہا اگر دیکھیں میرا یہ شک ہی ہے, اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے, اگر لیکن میں کسی پہ تشدد نہیں چاہتا. ٹھیک. انہوں نے کہا کوئی بات. تو پہلے تو وہ نہیں مانی. جب وہ پولیس آئی تو انہوں نے کہا ہاں انسان پولیس نے پکڑا ہوتا ہے ہمارے پاس. وہ پھر ادھر تھانہ جو چونگ لگتا ہے ادھر سے پھر ایس ایچ او صاحب علی رضا بھائی, اور انہوں نے پھر مجھے فون کیا. انہوں نے کہا جی وہ آپ کا ریکور کر لیا ہے. کیا بات ہے. اور وہ مل گیا. یہ بڑی بات ہوتی ہے, گمی ہوئی چیز مل جائے تو. یہ وہ پولیس والے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بڑا لکی ہیں ورنہ نہیں ملتی. بالکل ٹھیک. لیکن یہ آپ کی سیف ہے. ابھی انہوں نے وہ بیچنا تھا لیکن اب جلدی ہم نے کارروائی کی اور جلدی ان کو پکڑ یہ ہم لوگوں نے پکڑ لیا. نہیں جس کو پکڑنا ہوتا ہے پنجاب پولیس نے اسے فوراً پکڑ لیتی ہے. یہ چیز جب نہیں آپ کو کبھی کچھ لیٹ بھی ہوتے ہیں نا, اس میں بھی تھوڑا سا لیٹ نہیں جب وہ دور نکل جاتا ہے کوئی نہ کوئی معاملہ. اچھا 2019 میں ہی آپ پہ ایک الزام انٹرنیٹ پہ میں نے دیکھا, وہ لگایا گیا کہ آپ نے کامولی پہ تشدد کیا. یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ معاملہ اس طرح تھا, اس وقت سبزہ زار میں تھا میں, تو یہ بالکل جھوٹی خبر تھی. اس میں اب اللہ پاک نے مجھے باعزت بری بھی کیا اور انہی کے کہنے پہ کیا. اچھا. کہ ہم نے کسی کے کہنے پہ خان صاحب پہ الزام لگایا. نہیں, وہ الزام لگانے کے پیچھے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ مجھے بدنام کرنا, اور کیا تھی. لیکن کام والی آپ کو بدنام کرنے سے اسے کیا ملنا تھا؟ مطلب ایک سینس میں جرنلسٹک اپروچ سے اگر پوچھوں, کام والی کو تو پیسے ملنے تھے. کسی نے کہا تھا, کسی نے کہا تھا ان کو تو آرام آنا تھا نا. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ بیہائنڈ دی کام والی کوئی اور لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کروایا؟ جنہوں نے ابھی آپ یہ دیکھیں ہماری بیڈ علاقہ ہے, میں ڈرتا ہوا سیکورٹی گارڈ نہیں رکھتا, کسی بھی بلیو ہے ہی نہیں. اور کئی ایسے واقعات آپ اس چیز کو مانیں گے کہ اپنے ہی گارڈ نے مار دیا. ٹھیک, کیا کریں لوگ حسد جو کرتے ہیں نا, تویز دھاگے ہو گئے یا کوئی ٹونا ہو گیا یا اس طرح کی چھوٹی موٹی حرکتیں کر کے کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا اور بدنام کرنا. وہ شکر الحمدللہ اسی بچی نے آگے کہا, انہوں نے کہا یہ واحد شیر میاں داد ہے جو مجھے بیٹی کہتے تھے اور مجھے میرا ہر طرح کا خیال. انہوں نے کہا بیٹا پھر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟ کہتے ہمیں معاف کر دیں, ہمیں پتہ نہیں تھا. تو یہ آن ریکارڈ ہے. بالکل ٹھیک. اور آپ باعزت بری ہوئے اس کے. جی بھائی جان. اچھا 2019 میں ایک اور سین تھا آپ پہ جو انٹرنیٹ پہ آ رہا تھا. میں وہ انٹرنیٹ کے سوال اصل میں ریسرچ کرتا ہوں تو وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی میری بالکل اجازت ہے. تو وہ ایک وڈو تھی جن کے گھر پہ کوئی قبضہ کیا تھا سبزہ زار میں. اچھا, یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ بھی ذرا لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے نا. شیر میاں داد اتنا بڑا نام, ایک گھرانہ لے کے چل رہے ہیں, معاملات لے کے چل رہے ہیں, اور پھر اس طرح کے الزامات, یہ کیا سین تھا؟ یہ بھی ایک الزامات ہی تھا. اچھا, یہ بھی اس میں بھی بری ہے. اور اس کے پیچھے کی وجہ اس کے پیچھے یہ وجہ تھی, وہ جس گھر میں میں رہتا تھا نا وہ میری وائف کا گھر تھا. پہلی نہیں, جو سیکنڈ وائف, ان کا گھر تھا. تو ان کو جو ریلیٹیو تھے ان کی آپس میں لگتی تھی. ان کو جب میرا پتہ چلا انہوں نے کہا کام بن گیا, اب یہ ہمیں پیسے بھی دیں گے, اب یہ شہرت کی وجہ سے یا اب ان کو یہ تھا. وہ جا کے تھانے میں جب سارا کچھ ہوا یا عدالت میں, باعزت بری ہو گیا. باعزت بری, اس میں بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک. اور 2017 یہ جب آپ یہ سارا کچھ پڑھتے ہیں
اس کے آگے پھر یہ نہیں لکھا جاتا یہ بری ہیں یا کیا ہے؟ نہیں اوبیسلی یہ تو نہیں لکھا جاتا کیونکہ کیس چلتا ہے، پھر اس کے بعد پروسیڈنگز ہوتی ہیں، ایف آئی آرز، وہ پھر آپ کو پتہ ریکارڈ میں کہیں نہ کہیں وہ پراپر تو نہیں وہ اس کے اندر تو آپ جا کے دیکھیں ہم نے کہا لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ یہ الزامات کیوں لگتے رہے ہیں. اگر آپ تحقیق کرتے نا تو یہ اور مزہ آتا ہے. یہ بھی بات آپ نے کہا نا میں نے جا کے کیا. تحقیق تو میں تب کرتا، اصل میں آپ نے تحقیق کر دی نا، آپ کے منہ سے بات وہ ذرا اور ہوتی، میں ہی کر دیتا تو کچھ اور. بالکل 2017 میں ایک اور بھی الزام لگا تھا آپ کے اوپر کہ وہ پولیٹیکل گانے پہ. نہیں وہ میرا نہیں تھا، بالکل الزام تھا، لیکن میں نے کبھی آج تک کہ کسی پولیٹیکل جماعت کو آپ نے سپورٹ میں گانا گایا اس کے خلاف. مجھے جب بھی کوئی پوچھتا اس پہ بھی آپ کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا. نہیں مجھے جب بھی کسی نے کہا آپ کی کون سی پارٹی، میں نے کہا جی ہے، انہوں نے کہا جی کون سی ہے، میں نے کہا جی اقبال پارٹی. میری کوئی پارٹی نہیں. مطلب یہ آپ آج کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کی کوئی پارٹی نہیں؟ جی نو کسی کے ساتھ الائنس نہیں میں نہیں ہوں. ٹھیک، کسی کے ساتھ الائنمنٹ نہیں ہے آپ کی؟ ہاں پیار ہو سکتا ہے. کس کے ساتھ ہے؟ میرا نواز شریف صاحب سے پیار. میاں صاحب کے ساتھ پیار ہے. ملاقات ہوئی؟ بی بی مریم نواز، میں ان کی بہت احترام عزت کرتا ہوں. کیا انہوں نے ہمارا لاہور بنایا، میں جدھر بیٹھتا ہوں اور زیادہ اس لیے کرتا ہوں کہ فنکار نواز بھی ہیں. ہاں یہ بات ہے، انہوں نے ابھی یہ شہباز شریف صاحب، حمزہ شریف صاحب، میں سب کو میری وہ یعنی کہتے ہیں نا، مجھے یہ نہیں پتا پارٹی کیا ہے، ووٹ کے کیا ہے، یہ نہیں چیز. جو میں ریئل بات کرتا ہوں، اس میں مجھے کوئی پارٹی کا حصہ بنا لے تو اس کی مرضی، لیکن ہماری پارٹی کو والی خواہش مند ہے. نہیں میں کوئی خواہش مند نہیں ہوں. ہاں جو کام اب جب ہم باہر جاتے ہیں، ہمیں باہر ملک کیوں پسند آتا ہے؟ سب سے پہلے صفائی میں پسند آتا ہے. ہم کہتے ہیں یار اتنی صفائی، اور جب آپ کے لاہور میں اتنی ہو رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں حقیقت ہے، جو چیز ہو رہی ہو نا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جس طرح پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے ہمیشہ سے اللہ نوز وہ پروجیکٹ اس طرح کے کیے کہ وہ صحرا اپنے نام کر لیتی ہے. سنیں میری بات سنتے ہیں. اب میں کسی حق میں نہیں بولتا یا کچھ یہ سمجھ، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں وہ میں دیکھ. اب پاک پتن سے ایک بس ہے، اے سی چل رہا ہے، وہ گاؤں میں سواریاں اتر رہی، تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا یار یہ بس بڑی پیاری ہے. تو نے کہا یہ سی ایم صاحبہ نے پاک پتن کو دی، جو گاؤں میں اچھا شیڈ بنے ہوئے جہاں پہ لوگ وہ بیچارے پنکھیاں لے کے بیٹھتے تھے دھوپ میں، ان کے لیے شیڈ بن گئے. تو یہ اچھی بات نہیں. وہی بات کہ جو کام کوئی نہ کوئی اچھا ہو اس کو اچھا ماننا بھی چاہیے. وہ خصوصاً تنقید اور وہ تو ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. تنقید پتہ کون کرے گا؟ تنقید وہی کرے گا جو سیاست سے تعلق ہوگا، جس کا تنقید وہ کرے گا. ہمارا تعلق ہی نہیں. آپ اچھا کام کریں گے میں آپ کو کہوں گا آپ اچھا کام کریں. بالکل ٹھیک، یہ بات ہے مینلی. مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ شرکیہ قوالیوں کا بھی ایک ذکر رہا، اور آپ نے بھی بہت سی قوالیاں کی. میں اس کا نام، میں وہ ڈیٹیل میں میری عادت ہی نہیں میں جاؤں کہ میں آپ کو خریدوں اس چیز سے. آج یہ ہماری عوام کے سامنے آپ یہ بات کلیم کرتے ہیں کہ میں یہ چیز چھوڑ چکا ہوں. جی میں نے پہلے بھی کہا ایک پوڈ کاسٹ میں، جی جس کو اب زیادہ ہم اس لیے زیر بحث نہیں کریں گے کہ ایک دفعہ ایک بات ہو گئی. میں اب بھی کہتا ہوں کہ کوئی چیز میری قوالی میں جو شرک کی علامت ہے تو وہ بالکل میں نہیں ہونی چاہیے، اور میں بالکل میں چھوڑ دیں. بالکل آپ نے اس کو ختم کر دی، گیو اپ کر دی. اور اس ٹائم پہ کیا آپ کو نہیں اندازہ بھی نہیں تھا یہ والا معاملہ، یا اندازہ تھا؟ یہ دیکھیں اندازہ کسی چیز کا بھی ہو تو بندہ اس سے بچتا ہے. ٹھیک، اندازہ نہیں تھا، غلطی سے وہ سارے معاملات ہوئے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا اب آگے زندگی میں کیا کہاں دیکھ رہے ہیں، اور آگے اولاد بھی ہے ماشاءاللہ، بیٹے کا بھی یہی سلسلہ آپ چلانا چاہ رہے ہیں، یا اس کو کسی اور فیلڈ میں آپ نے کہا کہ نہیں بھائی تو ہے کام نہ کر، تو ہے کر؟ میں تو چاہوں گا کہ میرا بیٹا قوالی کرے، جس طرح میرا نام، میں نے میرے والد صاحب کا نام، میرے دادا کا پردادا کا نام، تو وہ بھی روشن کرے. بالکل ٹھیک. لیکن مسلط نہیں کر سکتا کوئی چیز. میں اپنے خاندان میں واحد ایسا بچہ تھا، اور کہتے سارے پیدا ہوتے کیا نہ پیدا ہوتا، کیونکہ میں اتنا چاہے سی مجھے آتا ہی نہیں تھا کچھ. تو جس اللہ پاک نے مجھے شیر میاں داد خان بنا دیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو عبید علی خان جو میرا بیٹا، وہ پھر عبید علی خان سنگر ہوگا، قوال ہوگا. بالکل ٹھیک. اگر ادھر سے نہیں ہے تو پھر کوئی کاروباری ہوگا. اور اس کا مجھے بندہ کہتے کوئی لوگ آتے ہیں جی آپ آگے نسل فلانا، میں کہتا ٹھہر جو بھائی، جس کو اللہ نے ڈیوٹی لگانی نا اس نے نسل کو آگے بڑھانا ہے، یعنی اس کام کو آگے بڑھانا. ٹھیک. تو اگر میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اور آپ وہی لوگ تھے جو مجھے کہتے تھے یار تو کتنے گا لائیں گا. تو اب آپ شیر میاں داد خان صاحب کہتے ہیں تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا. بالکل ٹھیک. اگر میرے بیٹے عبید علی خان کے نصیب میں ہے تو ہوگا،
اگر کچھ اور اللہ نے لکھا ہے تو پھر بس جو اللہ نے لکھا ہے اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے. بالکل ٹھیک. اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے. اچھا بیٹیوں کا بھی ذکر کیا, اللہ ہماری بہنوں کو سلامت رکھے, ان کے نصیب اچھے کرے. ہماری دعا ہے سب بہنوں کے لیے, سب ماؤں کے لیے کہ ان کے نصیب بھی رہیں اور ان کے اچھے معاملات زندگی ان کو اچھی ملے. مائیں سانجیاں ہوتی ہیں اور بات بنی ہوئی ہے وسطی اور ہے بھی حقیقت. تو مجھے یہ بتائیے گا, جس طرح ہوتا ہے کہ میڈیا کی انڈسٹری میں جب آپ کسی بھی تعلق سے مطلب ان کے ساتھ لنک ہوتا ہے میڈیا سے, تو اکثر ہوتا ہے رشتے کرنے میں ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں مسئلہ آتا ہے. جی جنرلی بات کریے گا, صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو یہ کبھی فیل تو نہیں ہوا یا کبھی اس طرح سے تو نہیں ہوا کہ جی ہمارے یہ پرابلم آ رہی ہے یا رشتوں میں مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم میڈیا سے تعلق ہے؟ کیونکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کہیں نہ کہیں کچھ پرسنٹیج ایسی ہے آج ہو بھی جاتا ہے بھائی جان, ہو جاتا کہ بھائی وہ نہیں 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 نہیں. ہے. جی تو اس پہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. یہ دیکھیے, یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس میں بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ فوکس کر لیتے ہیں ذات پہ, لوگ فوکس کرتے ہیں آپ کے پیشے پہ, لوگ فوکس کر لیتے ہیں. تو یہ جو وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہوں گے. جب میں اپنی بیٹی کسی کو دے رہا ہوں میں 10 دفعہ سوچوں گا یہ بندہ کیا کرتا ہے, یہ کون ہے, یہ تو ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہر بندے کو حق حاصل ہے. تو اس پہ میں الحمدللہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ماشاءاللہ میری بیٹی ہیں وہ سب میرے جو ریلیٹیو ان کے پاس ہم نے نہیں شادی کی, سب آؤٹ آف فیملی, اور سب نے ہنس کے, کیا بات. اور میں نے اپنے دمادوں سے اس طرح بات کی جس طرح بیٹھ کے بندہ بات کر, بیٹا آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جی پتہ ہے. میں نے کہا میرا جو پیشہ یا میرا آرٹ ہے وہ قوالی ہے, ویسے پٹھان فیملی میں ہوں. کیا بات ہے. انہوں نے کہا جی ہم جانتے ہیں, ہمیں قبول ہے. تو اس لیے میں بڑا بول نہیں, مجھے کوئی نہیں ہوا, اور میں نے جو شادیاں کی آؤٹ آف فیملی لوگوں نے مجھے بھی دی. کیا بات, خوبصورت بات. اسی کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ کچھ قوالی ہو جائے آخر میں, اور اس پوڈ کاسٹ کا پھر اختتام کرتے ہیں. بڑی اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور آپ نے ٹائم نکالا, اور جس طرح سے آپ نے بیان کی. عید کا دن ہے اور میں نے کہا کچھ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں کلیئر کرنا, اور ہمارا چینل, ہمارا یہ پوڈ کاسٹ توسط بنتا ہے لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچانے کا, اور اسی لیے لوگ ہمیں پسند بھی کرتے ہیں. جی بہت چاہتے بھی ہیں, آپ کو بھی پسند کرتے ہیں, اور آپ کی ایک فین فالوئنگ ہے. اللہ آپ کو اسی طرح سلامت رکھے اور آپ اسی طرح کامیاب رہیں. آمین آمین. چلتے چلتے جی چلو میں ابھی بتاتا چلوں کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ریوائول, ہاں جی, قوالی کا, تو اس کے لیے شاید آپ کے نوٹس میں نے ایک اسٹوڈیو بنایا جی, جس میں میری ریکارڈنگ میری چل رہی ہے. تو میں ہٹ کے جو پرانی غزلیں اساتذہ کی تھی ان کو میں نے ریمیک شروع کیا آپ نے کرنا. جی بالکل ٹھیک. اچھا, اس کو کر کے جس طرح استاد قمر جلالوی صاحب ہے, پورنم آبادی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, غالب ہیں, اپنا فیض صاحب ہیں, جی, تو میں نے سب کے کلام اکٹھے کیے, اور اس پہ میرا ورک شروع ان شاء اللہ تعالیٰ. اب یہ ہے کہ ویڈیوز اس کے آنا باقی ہیں, ریکارڈنگ ساری مکمل ہو گیا. اس میں میری ایک قوالی ہے, میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں, اور وہ پوری اوریجنلٹی پہ. اس میں دیکھو سرنگی, وائلن, یہ چیزیں کہ جو ایک ایٹماسفیئر پیدا کرتی ہیں کہ کیا رنگ, ایک ماحول بناتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں تھا آپ جب آئیں تو بہار آئے, آپ کو دیکھوں تو قرار آئے, آپ جب آئیں سادگی سے جو لوٹ لے دل کو, ایسی صورت پہ کیوں نہ پیار آئے. کیا بات. ایسی صورت پہ کیوں نہ پیار آئے. حاصل زندگی وہ چند لمحے تیری محفل میں جو گزار آئے, تیری محفل میں. کیا بات ہے, خوبصورت خوبصورت. لیکن یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ بھابھیوں نے پوچھ لینا کہ یہ کس کو سوچ کے کہہ رہے تھے. تم کو پتا ہے میں انہیں کو کہتا ہوں. سر
بہت شکریہ ونس اگین. عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. اور ہماری آڈینس, خوبصورت آڈینس جو ہمیں پیار کرتی ہے, چاہتی ہے, ان کو بھی میری طرف سے, میری ٹیم کی طرف سے اگین عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک. امید کرتے ہیں کہ آپ یہ خوشی کا دن اور یہ خوشیاں اپنی فیملی کے ساتھ گزار رہے ہوں گے. ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح سلامت رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبداللہ صدیق کو اجازت دیجیے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ناصر.